روزے میں جان بوجھ کر کھانے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ایسے جان بوجھ کر بغیر عذر کے پینے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ایسے بغیر عذر کی دوا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر بیوی سے قربت کی روزے کے اندر تو اس کے ذریعے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اسی طریقے سے بارش ہو رہی تھی، بارش کا پانی جو ہے منہ کے اندر لیا، یا بارش کا پانی منہ کے اندر داخل ہوا، ارادتاً نگل لیا، جان بوجھ کر نگل لیا، خود بخود چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر ارادتاً اس نے بارش کا پانی نگل لیا تو اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے سگریٹ پینا روزے کے اندر، یا سگار پینا، یا تمباکو کھانا، یا پان کھانا، یا گٹکا کھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اب کفارہ کیا ہے رمضان کے روزے کے توڑنے کا؟ اگر ارادتاً ان افعال کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہو تو کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے. اب غلام تو دنیا کے اندر پائے نہیں جاتے، اس لیے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل جو ہے روزے رکھے جائیں. ایسے 2 مہینے جس میں رمضان کا مہینہ نہ ہو، جس میں عید الفطر کا دن نہ ہو، جس میں عید الاضحیٰ کا دن نہ ہو، جس میں ایام تشریق نہ ہو، ایسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں. یہ رمضان کے ایک روزے توڑنے کا کفارہ ہوگا. ایک روزہ جو بغیر عذر کے توڑا گیا اس کا کفارہ یہ ہوگا. اگر کسی کے اندر 2 مہینے مسلسل روزے کی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائیں. 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائیں. اور ایسے 60 مسکین جس میں اس کے باپ، بیٹا اور بیوی، یعنی اولاد، والدین اور بیوی میں سے کوئی نہ ہو، ایسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے روزہ توڑنے کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے.